بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ تو آج ہمارا جو سبق شروع ہونے والا ہے وہ ہمارا ماشاءاللہ تختی نمبر 10 شروع ہونے والی ہے۔ تو تختی نمبر 10 میں جو باتیں ہمیں ضرورت کی ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اس تختی میں ہمیں کن کن باتوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کن کن باتوں کا سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ جو باتیں ہم ہر تختی میں ہر تختی کے لحاظ سے بتاتے ہیں وہ ساری تختیاں جمع کر کے ہمارا قرآن پاک بنے گا۔ قرآن پاک کے اندر وہی سب باتیں ہمیں بے حد ضروری چاہیے ہوں گی، اس لیے جو جس کا قاعدہ بہترین طریقے سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے لیے قرآن پاک پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک کی بنیاد ہی قاعدہ ہے۔ تو چلیں جی، ہم آج کی تختی کا آغاز کرتے ہیں، تختی نمبر 10، اور وہ ہے حروف کلکلہ والی۔ آپ کو دیکھتے سمجھ تو آ ہی ہوگی کہ حروف کلکلہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ آپ میری رائٹنگ پہ نہ جایا کرنا، کیونکہ آپ بس میں یہ دیکھا کرنے کہ میں نے آپ کو سمجھایا کس طریقے سے ہے اور جو میں بات کر رہی ہوں وہ بات کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم چند دعائیں پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ذہنوں کو، دلوں کو، دماغوں کو کھولے گا اور آپ کو سمجھنا، میرے لیے سمجھانا انشاءاللہ آسان فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ تو آج جو ہم نے بات سمجھنی ہے وہ ہے حروف کلکلہ۔ وہ کیا ہے؟ حروف کلکلہ۔ کلکلہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ حروف ہیں، کلکلہ کا مطلب ہے کہ لفظ کو تھوڑا سا ہلانا، لفظ کو اپنی جگہ سے ہلا کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سب سے پہلے حروف کلکلہ کی تعریف سمجھنی چاہیے۔ حروف کلکلہ جو ہے نا وہ یہ ہیں: قاف، حروف کلکلہ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ یہ جو پیچھے ہم نے حروف ہلکی یاد کیے تھے، تو اسی لحاظ سے یہ بھی اس تختی کے لیے حروف کلکلہ جاننا ضروری ہے۔ یہ ہیں حروف کلکلہ۔ حروف کلکلہ کا جو مجموعہ ہے، ان کو یہ تو علیحدہ علیحدہ بیان کیے نا، قاف، طا، با، جیم، دال، تو یہاں ہم نے اس کا مجموعہ بیان کر دیا۔ مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن۔ یہ دیکھیں کہ حروف وہی ہیں، یہ قاف ہے، یہ طا ہے، یہ با ہے، یہ جیم ہے اور یہ دال ہے۔ حروف وہی 5 ہیں، لیکن اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، اس کا مجموعہ بنا دیا تاکہ بولنے میں، سمجھنے میں، یاد کرنے میں بھی مزید زیادہ آسانی ہو سکے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تعریف کیا ہے کہ حروف کلکلہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جزم کس کو کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، اور مزید آج پھر ہم اس کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ تختی کے لیے سب سے پہلے سوال ہوں گے، ٹھیک ہے؟ سوالات کیا ہوں گے تو اس کے جواب بھی ہم نے یاد کرنے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ جزم کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جزم جو ہوتا ہے وہ ایک دال کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو چاہے مڑا ہوا کہہ دیں یا اس کو دال کی شکل میں کہہ دیں۔ یہ جو اوپر میں نے لگا دی ہے اس کو کہتے ہیں جزم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ اب اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جہاں بھی حروف آئیں گے، یہ حروف قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف جہاں بھی آئیں گے اور ان کے اوپر اگر یہ اسی طرح جزم لگی ہوگی، ان کے اوپر اسی طرح کی جزم لگی ہوگی، اس کا نام ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا نام کیا ہے؟ جزم۔ اس کا نام کیا ہے؟ جزم۔ اب یہ بات ہے کہ یہ جزم جو ہے نا جس حرف کے اوپر بھی آئے، کا کیا ہے؟ یہ حرف یہ جو جزم ہے، یہ جزم یہ جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کر دیتی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت باقی نہیں رہتی۔ حرکت کا مطلب یہ ہے کہ زبر زیر پیش آئے گی تو وہ قو، قی، قو یا طا، طی، تو اس طرح کی آواز نکلے گی، لیکن جو یہ جزم آنے کی وجہ سے یہ اپنے حرف کو سکون میں لے آتی ہے، اس کی
کوئی آواज़ نہیں نکلتی. ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ تھا کہ جزم کیسا ہوتا ہے، تو ہم نے بتا دیا کہ یہ جو دال کی شکل میں ہوتا ہے یا اس کو کہہ دیں گے جو مڑا ہوا ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا، اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے بھی دے دیا ہے. اس کا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. اگر یہ جزم آ گئی تو اب یہ حرف کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. ہاں جی. تو اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جزم والا حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ پہلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تو میں نے صرف یہ بتایا ہے نا کہ یہ قوف ہے، اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے. اب اس کا جزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو حرف لکھا ہوگا یہ حرف اس کے ساتھ مل جائے گا. یہ حرف اس کے ساتھ ملے گا. اس کے اوپر پہلے والے حرف پہ جو مرضی اعراب ہو، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یہ حرف کون سا ہے، با ہے، تا تھا، جو مرضی حرف آ جائے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو حرف آ گیا ہے اس کے اوپر جو جزم آئی ہے، اس جزم کی وجہ سے یہ حرف اب خود بخود پیچھے حرف والے حرف کے ساتھ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب پیچھے والا حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے تو الف پیچھے ہم نے پڑھا تھا، الف کے اوپر زبر زیر پیش آئے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں. اس حمزہ کے اوپر زبر آ گئی ہے، حمزہ کو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ قوف کے ساتھ ملا دینا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ جزم. جزم کے آنے کی وجہ سے یہ حرف کیا ہوگا؟ پیچھے حرف کے ساتھ مل جائے گا. ہاں جی. تیسری بات ہم نے جو یاد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس حرف پہ یہ جزم آ جاتی ہے حروف قلقلہ میں سے، یعنی حروف قلقلہ میں سے کسی حرف پہ یہ جزم آتی ہے تو اس حرف کو ہم نے ہلا کے پڑھنا ہے. اس حرف کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہلا کے پڑھنا. ہلانے کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کو، اس کی مثال دیتی ہوں. ایک مثال کے طور پہ ایک یعنی حرف ہے، ایک چیز ہے، جیسے گیند ہے. گیند کو اگر ہم زمین پہ ماریں، دیوار پہ ماریں، جہاں بھی ماریں گے تو وہ گیند واپس ہماری طرف لوٹ کے آئے گی. ٹھیک ہے. اس کی مثال بھی ایسی ہے، اگر یہ جزم حروف قلقلہ کے اوپر آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ لفظ اپنی طرف سے دوبارہ لوٹ کے آئے گا، یعنی اس کے آواز دوبارہ نکلے گی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی. ہاں جی. تو بات کا مطلب یہ ہے کہ امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اس کو پڑھ کے بھی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے. اور یہی ہم ایک دفعہ ہم سمجھیں گے تاکہ ہمیں بات کرنے کی اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے. مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا کہ ایک بات ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہلانا ہے، اور کس طریقے سے ہلانا ہے. اور دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ جو حرف ہے جزم جو ہے اس کے آنے کی وجہ سے یہ حرف خود بخود پیچھے مل گیا. پیچھے ہم نے مثال کے طور پر لگا دی حمزہ. تو حمزہ کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے اب اس کو کس طریقے سے ہلائیں گے؟ حمزہ قوف زبر آ. اب آپ نے اس کو محسوس کرنا ہے کہ میں اس کو ادا کس طریقے سے کر رہی ہوں. اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے. ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ اس کی آواز کو ہلانا ہے. ہلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ آواز دبانے کے بعد نکلے گی واپس. جیسے میں نے گیند کی مثال دی ہے کہ وہ جانے کے بعد واپس آتی ہے، اسی طرح ہم نے اس کو بھی ہلا کے واپس لوٹانا ہے. حمزہ قوف زبر آ اس طرح کر کے. ہاں. اب یہ تو کے اوپر جیسا میں مثال کے طور پر اب ہم نے اس کے ساتھ با کو لگا دیا. مثال کے طور پر یہ ہے با. اب با تو زبر با تو یہ بھی ہل گیا. بات کا مطلب یہ ہے کہ سمجھانا مقصد ہے کہ یا جو بھی حرف آئے گا پہلے تو یہ جزم کی وجہ سے یہ حرف پیچھے والے کے ساتھ خود بخود ملے گا، اور ساتھ یہ جزم تو کے اوپر ہے، حروف قلقلہ کے اوپر ہے، تو پھر تو یہ خود بخود ہل جائے گا. ٹھیک ہے. اگر یہ کسی اور کے اوپر بھی جزم آئے گی تو ملے گا یہ پھر بھی، لیکن یہاں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حرف کو ہلا کے پڑھنا ہے. حمزہ قوف زبر آ با تو زبر با تو. ہاں جی. مثال کے طور پر اب ہم نے اس کے اوپر بھی الف، اس کے ساتھ الف لگا دیا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے زبر لگا دی. تو یہ اس جزم کی وجہ سے یہ حرف کے ساتھ ملے گا، لیکن دیکھا تو وہ جزم کس کے اوپر ہے؟ حروف قلقلہ کے اوپر ہے. تب اس حروف قلقلہ کی وجہ سے یہ بھی ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے. تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر آب. محسوس کریں اس بات کو کہ میں نے حرف کو ہلایا ہے، اپنی طرف واپس بھی لٹایا ہے. آب. ہاں جی. اسی طرح یہ بھی ہے، اس کے شروع میں بھی اگر ہم نے الف لگا دیا، اس کے اوپر یعنی زبر لگا دی، تو یہ جیم کے ساتھ ملے گا. تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ حمزہ جیم زبر آج آج. ہاں جی. اسی طرح یہ بھی الف ہے، الف کے اوپر زبر ہے، اس کے ساتھ ملے گا. تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟
حمزہ دال زبر آد. ہاں جی سمجھ آ گئی ہے. تو ہم نے کس طریقے سے کو ادا کرنا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کافی حد تک. ٹھیک ہے, اگر پھر بھی نہ سمجھیں تو آپ مجھے بتاتے نہیں ہیں, بتایا کریں تاکہ میں اور طریقے سے بھی سمجھاؤں. کہ یہ طریقہ تھوڑا نہیں سمجھ میں آیا, تھوڑا آسان طریقے سے ہم اختیار کرتے ہیں, لیکن پھر بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر طریقے سے سمجھایا جا سکے. ٹھیک ہے. حمزہ قاف زبر آق, با قو زبر بات, حمزہ با زبر آب, حمزہ جیم زبر آج, حمزہ دال زبر آد. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ. چلیں جی, آج ہم نے صرف حروف قلقلہ کی تعریف بیان کی ہے, اس کی سمجھنے کا طریقہ سارا دیکھا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حروف قلقلہ کا ایک مکمل تختی پڑھیں گے, اس میں ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے, اپنا خاص خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور میرے لیے دعا بھی کریں. ہاں جی, مجلس کی آخر کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.